بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 رمضان سن 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 10,000 کا لشکر پر انور ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مدینہ سے روانگی کے وقت 10,000 کا لشکر رہا ہو، پھر راستے میں بعض قبائل اس لشکر میں شامل ہوتے گئے تو مکہ پہنچ کر اس لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی ہو۔ بہرحال مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام روزہ دار تھے۔ جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے دن میں پانی نوش فرما لیا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے صحابہ نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام جحفہ میں پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ مسلمان ہو کر آئے تھے بلکہ اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے مکہ میں مقیم تھے اور حجاج کو زمزم پلانے کے معزز عہدے پر فائز تھے۔ اور آپ کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب کے فرزند جن کا نام بھی ابو سفیان تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ جو ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ کے سوتیلے بھائی بھی تھے، بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں صاحبوں کی حاضری کا حال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان دونوں صاحبوں کی ملاقات سے انکار فرما دیا، کیونکہ ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں پہنچائی تھی، خصوصاً ابو سفیان بن الحارث آپ کے چچا زاد بھائی جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کے انتہائی جان نثاروں میں سے تھے، مگر اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اپنے قصیدوں میں اتنی شرمناک اور بیہودہ ہجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کر ڈالی تھی کہ آپ کا دل زخمی ہو گیا تھا۔ اس لیے آپ ان دونوں سے انتہائی ناراض و بیزار تھے، مگر حضرت بی بی ام سلمہ نے ان دونوں کا قصور معاف کرنے کے لیے بہت ہی پرزور سفارش کی اور ابو سفیان بن الحارث نے یہ کہہ دیا کہ اگر رسول اللہ نے میرا قصور معاف نہ کیا تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر عرب کے ریگستان میں چلا جاؤں گا تاکہ وہاں بغیر دانہ پانی کے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر میں اور میرے سب بچے مر کر فنا ہو جائیں۔ حضرت بی بی ام سلمہ نے بارگاہ رسالت میں آپ دیدہ ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے چچا کا بیٹا اور آپ کی پھوپھی کا بیٹا تمام انسانوں سے زیادہ بد نصیب رہے گا؟ کیا ان دونوں کو آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ جان جھڑکنے والی بیوی کے ان درد انگیز کلمات سے رحمت اللہ عالمین کے رحمت بھرے دل میں رحم و کرم اور عفو و درگزر کے سمندر موجیں مارنے لگے۔ پھر حضرت علی نے ان دونوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم دونوں اچانک بارگاہ رسالت میں سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وہی تم دونوں بھی کہو کہ ترجمہ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت دی اور ہم بلا شبہ خطا وار ہیں۔ چنانچہ ان دونوں صاحبوں نے دربار رسالت میں ناگہاں حاضر ہو کر یہی کہا۔ ایک دم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین رحمت پر رحم و کرم کے ہزاروں ستارے چمکنے لگے اور آپ نے ان کے جواب میں بینہ وہی جملہ اپنی زبان رحمت نشان سے ارشاد فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے جواب میں فرمایا تھا۔ ترجمہ ہے، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب قصور معاف ہو گیا تو ابو سفیان بن الحارث نے تاجدار دو عالم کی مدح میں شعر لکھے اور زمانہ جاہلیت میں دور میں جو کچھ آپ کے ہجو میں لکھا تھا اس کی معذرت کی، اور اس کے بعد عمر بھر نہایت سچے اور ثابت قدم مسلمان رہے، مگر حیا کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھاتے تھے اور حضور بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ ابو سفیان بن الحارث میرے چچا حضرت حمزہ کے قائم مقام ثابت ہوں گے۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر مہر الزہران میں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔
10,000 مجاہدین نے جو الگ الگ چولہے جلائے تو مہر الزہران کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ قریش کو معلوم ہو چکا تھا کہ مدینہ سے فوجیں آ رہی ہیں، مگر صورتحال کی تحقیق کے لیے قریش نے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام، بدیل بن ورقہ کو اپنا جاسوس بنا کر بھیجا۔ حضرت عباس بے حد فکر مند ہو کر قریش کے انجام پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر رسول اللہ اتنے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آج قریش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر اس ارادہ سے مکہ چلے کہ قریش کو اس خطرے سے آگاہ کر کے انہیں وعدہ کریں کہ چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ کر صلح کر لو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ مگر بخاری کی روایت میں ہے کہ قریش کو یہ خبر تو مل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ آپ کا لشکر مہر الزہران تک آ گیا ہے۔ اس لیے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام و بدیل بن ورقہ اس تلاش و جستجو میں نکلے تھے کہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کہاں ہے۔ جب یہ تینوں مہر الزہران کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یہ تینوں حیران رہ گئے اور ابو سفیان بن حرب نے کہا، میں نے تو زندگی میں کبھی اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ اس میدان میں جلتے ہوئے نہیں دیکھی، آخر یہ کون سا قبیلہ ہے؟ بدیل بن ورقہ نے کہا کہ بنی خزاعہ معلوم ہوتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، نہیں، بنی خزاعہ اتنی کثیر تعداد میں کہاں ہیں جو ان کی آگ سے مہر الزہران کا پورا میدان بھر جائے۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ان تینوں سے ملاقات ہو گئی اور ابو سفیان نے پوچھا کہ عباس، تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ آگ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آگ ہے۔ حضرت عباس نے ابو سفیان بن حرب سے کہا کہ تم میرے خچر پر پیچھے سوار ہو جاؤ، ورنہ اگر مسلمانوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تم ابھی قتل کر دیے جاؤ گے۔ جب یہ لوگ لشکرگاہ میں پہنچے تو حضرت عمر اور دوسرے چند مسلمانوں میں جو لشکرگاہ کا پہرا دے رہے تھے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر اپنے جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے اور ابو سفیان کی دیکھتے ہی ابو سفیان کو ان کی زبان سے نکلا کہ یہ خدا کا دشمن ابو سفیان ہے۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ہاتھ آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ابھی اس کا سر اڑا دوں۔ اتنے میں حضرت عباس بھی ان تینوں مشرکوں کو ساتھ لیے ہوئے دربار رسول میں حاضر ہو گئے اور ان لوگوں کی جان بخشی کی سفارش کر دی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان سبوں کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان بن حرب کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت ایذائیں دینی ہو، مدینہ پر بار بار حملہ کرنا ہو، قبائل عرب کو اشتعال دلا کر حضور کے قتل کی بارہا سازشیں، یہودیوں اور تمام کفار و عرب سے ساز باز کر کے اسلام اور بانی اسلام کے خاتمے کی کوششیں، یہ وہ ناقابل معافی جرائم تھے جو پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کا قتل بالکل درست و جائز اور برمحل ہے۔ لیکن رسول کریم، جن کو قرآن نے رؤوف و رحیم کے لقب سے یاد کیا ہے، ان کی رحمت چمکار چمکار کر ابو سفیان کے کان میں کہہ رہی تھی کہ اے مجرم، مت ڈر، یہ دنیا کے سلاطین کا دربار نہیں ہے بلکہ یہ رحمت للعالمین کی بارگاہ رحمت ہے۔ بخاری شریف کی روایت تو یہی ہے کہ ابو سفیان بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو فوراً ہی اسلام قبول کر لیا، اس لیے جان بچ گئی۔ مگر ایک روایت یہ بھی ہے کہ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ نے تو فوراً رات ہی میں اسلام قبول کر لیا، مگر ابو سفیان نے صبح کلمہ پڑھا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ابو سفیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، اس کے بعد ابو سفیان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ وہ مکالمہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں اے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ خدا ایک ہے؟ ابو سفیان، کیوں نہیں، کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ رسول اللہ نے کہا، کیا اس میں تمہیں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں، اس میں تو ابھی مجھے کچھ شک ہے۔ مگر پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اس وقت گو ان کا ایمان متزلزل تھا، لیکن بعد میں بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے۔
چنانچہ غزوہ طائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر انہیں کفار سے جنگ کی اور اسی میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہوگی۔ پھر یہ جنگ یرموک میں بھی جہاد کے لیے گئے۔ مجاہدین اسلام کا لشکر جب مکہ کی طرف بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ ابو سفیان کو کسی ایسے مقام پر کھڑا کر دیں کہ یہ افواج الہی کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ چنانچہ جہاں راستہ کچھ تنگ تھا، ایک بلند جگہ پر حضرت عباس نے ابو سفیان کو کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامی لشکر سمندر کی موجوں کی طرح مڑتا ہوا روانہ ہوا اور قبائل عرب کی فوجیں ہتھیار سج سج کر یکے بعد دیگرے ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ سب سے پہلے قبیلہ غفار کا باوقار پرچم نظر آیا۔ ابو سفیان نے سہم کر پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ قبیلہ غفار کے شاہ سوار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، مجھے قبیلہ غفار سے کیا مطلب ہے؟ پھر جہینہ، پھر سعد بن ندیم، پھر سلیم کے قبائل کی فوجیں زرق برق ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے پرچم لہراتے اور تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے سامنے سے نکل گئے۔ ابو سفیان ہر فوج کا جلال دیکھ کر مرعوب ہو جاتے تھے اور عباس سے ہر فوج کے بارے میں پوچھتے جاتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کن لوگوں کا لشکر ہے۔ اس کے بعد انصار کا لشکر پر انوار اتنی عجیب شان اور ایسی نرالی آن بان سے چلا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ ابو سفیان نے اس فوج کی شان و شوکت سے حیران ہو کر کہا، اے عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ انصار ہیں۔ ناگہاں انصار کے علمبردار حضرت سعد بن عبادہ جھنڈا لیے ہوئے ابو سفیان کے قریب سے گزرے اور جب ابو سفیان کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا، ابو سفیان، آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے، آج کعبے میں خون ریزی حلال کر دی گئی ہے۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گیا اور حضرت عباس سے کہا، اے عباس، سن لو، آج قریش کی ہلاکت تمہیں مبارک ہو۔ پھر ابو سفیان کو چین نہیں آیا تو پوچھا کہ بہت دیر ہو گئی، ابھی تک میں نے محمد کو نہیں دیکھا، وہ کون سے لشکر میں ہیں؟ اتنے میں حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرچم نبوت کے سائے میں اپنے نورانی لشکر کے ہمراہ پیغمبرانہ جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ابو سفیان نے جب شہنشاہ کونین کو دیکھا تو چلا کر کہا، اے حضور، کیا آپ نے سنا کہ سعد بن عبادہ کیا کہتے ہوئے گئے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان بولے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا، آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج تو کعبہ کو لباس پہنانے کا دن ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے اتنی غلط بات کیوں کہہ دی؟ آپ نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ابو سفیان نے بارگاہ رسول میں یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ابھی سعد بن عبادہ یہ کہتے ہوئے گئے ہیں کہ آج گھمسان کی لڑائی کا دن ہے، تو حضور نے خفگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا، بلکہ اے ابو سفیان، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ پھر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں نزول فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام حرس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید کے نام فرمان جاری فرمایا کہ وہ فوجوں کے ساتھ بلائی مکہ کے یعنی کدہ کی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے۔ تاجدار دو عالم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے ہیں، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان مکہ میں بلند آواز سے پکار کر اعلان کرنے لگا کہ اے قریش، محمد اتنا بڑا لشکر لے کر آ گئے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ ابو سفیان کی زبان سے یہ کم ہمتی کی بات سن کر اس کی بیوی ہند بن عتبہ جل بن کر کباب ہو گئی اور طیش میں آ کر ابو سفیان کی مونچھ پکڑ لی اور چلا کر کہنے لگی، اے بنی کنانہ،
اس کمبخت کو قتل کر دو، یہ کیسی بزدلی اور کم ہمتی کی بات پک رہا ہے۔ ہند کی اس چیخو پکار کی آواز سن کر تمام بنو کنانہ کا خاندان ابو سفیان کے مکان میں جمع ہو گیا۔ ابو سفیان نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس وقت غصہ اور طیش کی باتوں سے کچھ کام نہیں چل سکتا۔ میں پورے اسلامی لشکر کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں اور میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اب ہم لوگوں سے محمد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خیریت ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ لوگ میرے مکان میں آ کر پناہ لے لیں۔ ابو سفیان کے خاندان والوں نے کہا کہ تیرے مکان میں بھلا کتنے انسان آ سکیں گے؟ ابو سفیان نے کہا کہ محمد نے ان لوگوں کو بھی امان دے دی ہے جو اپنے دروازے بند کر لیں یا مسجد حرام میں داخل ہو جائیں یا ہتھیار ڈال دیں۔ ابو سفیان کا یہ بیان سن کر کوئی ابو سفیان کے مکان میں چلا گیا، کوئی مسجد حرام کی طرف بھاگا، کوئی اپنا ہتھیار زمین پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان رحمت یعنی مکمل امن و امان کا فرمان جاری کر دینے کے بعد ایک قطرہ خون بہنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن اکرمہ بن ابو جہل و صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور جماش بن قیس نے مقام خندمہ میں مختلف قبائل کے اوباش کو جمع کیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج میں سے 2 آدمیوں حضرت کرز بن جابر فہری اور جیش بن اشر کو شہید کر دیا اور اسلامی لشکر پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ بخاری کی روایت میں انہی 2 حضرات کی شہادت کا ذکر ہے، مگر زرقانی وغیرہ کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ 3 صحابہ کرام کو کفار قریش نے قتل کر دیا، 2 وہ جو پہلے بتائے گئے ہیں اور ایک حضرت سلمہ بن المیلہ رضی اللہ عنہ، اور 12 یا 13 کفار بھی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر باہر نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ تلواریں چمک رہی ہیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ میں نے تو خالد بن ولید کو جنگ کرنے سے منع کر دیا تھا، پھر یہ تلواریں کیسے چل رہی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ پہل کفار کی طرف سے ہوئی ہے، اس لیے لڑنے کے سوا حضرت خالد بن ولید کی فوج کے لیے کوئی چارہ کار ہی نہیں رہ گیا تھا۔ یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ قضائے الہی یہی تھی اور خدا نے جو چاہا وہی بہتر ہے۔ حضور جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونچنی قصوہ پر سوار تھے، ایک سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق، دوسری جانب اسید بن حضیر تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جن کے درمیان کو قبہ نبوی تھا۔ اس شان و شوکت کو دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا، اے عباس، تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ حضرت عباس نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو اے ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت کی شان تواضع کا یہ علم تھا کہ آپ سورۃ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اسی طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔